السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام تر فرشتوں نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس کے تکبر نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ وہ حسد کی آگ میں کھڑا جلتا رہا۔ یوں اس کے انکار نے سب کچھ ظاہر کر دیا۔ جو بغض اور کینہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے رکھتا تھا، خود کو ان سے افضل سمجھتا تھا، اب یہ سب کے سامنے کھل چکا تھا۔ بچوں، وہ غرور و تکبر میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی۔ جس رب نے اسے بنایا، اس کو علم و زاہد میں اتنا بلند کیا کہ اسے فرشتوں کے صف میں شامل کر دیا۔ اس نے اپنے مالک کی یہ سب نعمتیں بلا دیں اور تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے عبد ہونے کی حد سے نکل گیا اور یوں عزازیل شیطان قرار پایا، کیونکہ شیطان کا مطلب ہے اپنی حدود سے باہر نکلنا۔ بچوں، کتنی سادہ سی بات ہے جو شیطان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پہلے اللہ ہی نے اسے بنایا اور پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، تو یہ دونوں اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے دوسرے پر فضیلت دے۔ وہ ہوتا کون ہے اپنے خالق سے سوال کرنے والا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا، قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ خدا نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بچوں، اس آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، وہیں انسان کے شرف اور عزت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیسے ہیں؟ تو بچوں، یہ ہمیں معلوم نہیں۔ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات ہے جیسا کہ وہ ہے، مگر اس کی ذات کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اس کے لیے مثال دینا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ہم کیسے اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ اور شیطان نے انتہائی تکبر کے ساتھ جواب دیا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ اس نے اس لیے کہا کیونکہ اس کا نظریہ یہ تھا کہ اگر آگ جلائیں تو وہ اوپر جاتی ہے، جبکہ مٹی کو اگر اوپر اچھالیں تو وہ نیچے آتی ہے، اس لیے میں اعلیٰ ہوں اور یہ ادنا ہے۔ بچوں، وہ اپنا موازنہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کے جسم خاکی مٹی سے بنے ہوئے جسم کے ساتھ کر رہا تھا، اور عالم امر سے اللہ تعالیٰ نے جو ان میں اپنی طرف سے روح پھونکی تھی وہ اسے بھول گیا تھا۔ اس گستاخانہ جواب پر وہ اللہ تعالیٰ کے عتاب کا شکار ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت پڑتی رہے گی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اس کے بعد شیطان بجائے اس کے کہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا اور توبہ کرتا، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ کہنے لگا
کہ میرے پروردگار مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرین، فرمایا کہ تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ بچوں، آج کا واقعہ ہم نے قرآن مجید سورہ صاد کی آیات 75 تا 80 میں سے بیان کیا ہے۔ بچوں، اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت کیوں مانگی اور اس وقت میں وہ آدم اور اولاد آدم کی دشمنی میں وہ کیا کیا کرنا چاہتا تھا، یہ ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فوراً سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اگلی ویڈیو بالکل بھی مس نہ کریں۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ بچوں، ابلیس کی غلطی، اس کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے مالک کے سامنے تکبر کیا۔ وہ مغرور ہو گیا، خود پر گھمنڈ کرنے لگا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، اور اس کے اس تکبر نے اس سے اپنے مالک کی نافرمانی کروائی۔ وہ اپنے عبد کی حد سے باہر نکل گیا اور شیطان قرار پایا۔ اس نافرمانی کے باعث اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وہ اس کی رحمت سے مایوس ہو کر ابلیس ٹھہرا، کیونکہ ابلیس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا۔ لہٰذا بچوں، اللہ کے بندوں کو تکبر بالکل بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام المتکبر ہے، جس کا مطلب ہے عظمت و کبریائی کا سرچشمہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص صرف اپنے لیے پسند کیا اور اسے اپنے بندوں کے لیے ناپسند فرمایا۔ اس لیے ہمیں ہر ممکن حد تک غرور و تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی سے افضل، بڑا سمجھنا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور سامنے والے کو حقیر سمجھنا کہ وہ مجھ سے کمتر ہے۔ بچوں، تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضد یعنی عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں ہمیں اپنی تعریف کم سے کم کرنی چاہیے۔ اپنی کامیابی، اپنی قابلیت پر بالکل بھی اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ سب اللہ کی عطا سے ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اور ہمیں دوسروں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے۔ اور جب بھی ہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی برائی سرزد ہو جائے تو فوراً ہی ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور جو ہماری اس برائی سے متاثر ہوا ہے اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یوں عاجزی کے ساتھ معافی مانگ لینے سے ہم غرور و تکبر سے دور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور و تکبر سے بچائے اور ہمیں عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ Thank you for watching Stories by Alif Ustad.